بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ نے مجالس اور مساجد میں بھی سنا ہوگا کہ غیبت کرنا حرام ہے۔ کیا ہر انسان کی غیبت کرنا حرام ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور جوائن بٹن دبا کر ہمارے چینل کا ممبر ضرور بنیں۔ آپ سپورٹ کریں اور ڈونیشن کرنا چاہتے ہوں تو اس کے لیے بھی کانٹیکٹ کریں۔ بعض افراد کا سوال یہ رہتا ہے کہ آپ کی آواز صاف نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے۔ دیکھیں، میرے پاس کوئی اسٹوڈیو نہیں ہے کہ میں ایک اسٹوڈیو سے آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ایک نارمل ایک روم ہے، ایک کمرہ ہے، اس میں بیٹھ کر ویڈیوز بناتا ہوں۔ میرا ہدف اور ٹارگیٹ اور مقصد یہی ہے کہ جو میں نے پڑھا ہے وہ آپ تک پہنچاؤں، یہ میری ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ چاہے ڈونیشن کے ذریعے ہو، مالی اعتبار سے ہو، مشورے کے اعتبار سے ہو، تو آپ کمنٹ میں کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں سوال کی طرف۔ ہمارا سوال یہ ہے، کیا ہر ظالم کی یا ہر انسان کی غیبت کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، ہر انسان کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے، سب کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس میں بعض مورد ایسے ہیں جن کی غیبت کرنا جائز ہے، جیسے کہ ایک ظالم، جو ظالم ایک انسان پر ظلم کر رہا ہے، آپ اس کے ظلم کو آشکار کرنے کے لیے، اس کے ظلم کو بتانے کے لیے اس کی غیبت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کی غیبت اس کے ظلم کو آشکار کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو آپ جھوٹ بول کر اس پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اس کی غیبت کریں، نہیں، صرف اس کی غیبت اس حد تک ہو کہ اس کے ظلم کو آشکار کیا جائے، اس کے چہرے سے ظلم کے نقاب کو ہٹایا جائے۔ لیکن ہم آج اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے قبیلے میں دیکھتے ہیں کہ ہم ظالم کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بعض افراد ایسے بھی مل جائیں گے آپ کو، ہر ایک قبیلے میں، ہر ایک گھرانے میں، جو ظالم کو سپورٹ کر رہے ہیں، ظالم کی حمایت کر رہے ہیں۔ آپ اس بات کو یاد رکھیے گا، جب ایک گھر میں آگ لگتی ہے تو اس کی چنگاریاں بہت دور تک جاتی ہیں۔ اگر آج آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے اور سامنے والا کھڑا ہو کر تماشا دیکھ رہا ہے اور وہ ظالم کی حمایت کر رہا ہے یا ظالم کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ یاد رکھیے گا، یہ میرا وعدہ ہے، یہ میرا چیلنج ہے، اور اسی بات کو قرآن اور حدیث بیان کرتی ہیں کہ آج ایک کے ساتھ ہو رہا ہے، کل کو یہ چنگاری آپ تک پہنچے گی کہ آپ نے ظالم کا ساتھ دیا ہے۔ تو یاد رکھنا، آج آپ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں تو کل جب آپ پر ظلم ہوگا تو آپ کا بھی کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اس چین بنتی چلی جاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں آج اس پر ظلم ہو رہا ہے تو چھوڑیے، ہمیں کیا لینا، ہمارا کیا ان سے رابطہ ہے؟ رابطہ ہے، آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کا فریضہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کی حمایت کریں، مظلوم کی حمایت کریں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں تو چھوڑیے گا، خاندان میں، قوم میں، قبیلے میں کتنے اختلافات ہیں اور ہم ظالم کا ساتھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اپنا منفعت کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، کہیں نہ کہیں تو کوئی مفاد ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، قرآن نے صاف طور سے اس کی مذمت کی ہے، ان اللہ لا یحب الظالمین، بے شک خداوند عالم ظالمین کو دوست نہیں رکھتا ہے، اس کی مذمت کرتا ہے۔ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے اس قرآن کو، جو امت مسلمہ کی سب سے مقدس، سب سے بڑی کتاب ہے، جس کو قرآن کہا جاتا ہے، کیا آپ اس قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں؟ جس قرآن میں یہ لکھا ہے کہ جس قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ظالم کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ان اللہ لا یحب الظالمین، بے شک خداوند عالم ظلم
کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے اور منع کرتا ہے کہ آپ ظالم کا بھی ساتھ نہ دیں۔ اگر مسلمان ہیں تو آج سے یہ وعدہ کریں کہ ہم ہر ظلم ہونے والے کے خلاف قدم بڑھائیں گے۔ اگر آپ اپنے معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں، قوم میں، گھر میں، رشتہ داروں میں ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہو تو آپ ظالم کے خلاف قدم اٹھائیے گا۔ میرا چیلنج ہے، اگر ایک قبیلے میں 15 شخص، 15 انسان یا آپ 14 لے لیجئے گا، 14 معصومین کے نام سے ایک کمیٹی بنائیے گا، اور وہ 14 کے 14 ایسے ہونے چاہیے کہ ہر ایک قدم پر ظالم کی مذمت کریں، ظالم کے خلاف قدم اٹھائیے۔ آپ قوم میں سے، خاندان میں سے 14 معصومین کے نام پر 14 ممبر کا انتخاب کریں، اور وہ ایسے ہوں جو ہر ظلم ہونے والے پر یا ہر ظلم کے لیے قدم اٹھائیں، ظالم کے خلاف قدم اٹھائیں۔ اگر اس طریقے سے قدم بڑھایا جائے گا، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو اس میں جوڑتے جائیے گا کہ دیکھیں ظالم کی حمایت میں قدم نہ بڑھایا جائے۔ آپ اپنے مفاد کے لیے ظلم کا ساتھ نہ دیں بلکہ ظالم کے خلاف قدم اٹھائیے گا۔ جب اس طرح ہو جائے گا تو یاد رکھیے گا انشاءاللہ سماج میں، معاشرے میں، قوم میں، گھرانے میں، رشتہ داروں میں، سب میں سے ظلم ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب ہر ایک انسان ظلم کے خلاف قدم بڑھائے گا، حق بات بولے گا، حق بیان کرے گا، تو ظالم بھی ظلم کرنے کے لیے ایک بار ضرور سوچے گا، اگر میں نے ان پر ظلم کیا تو یہ تمام افراد جو ظالم کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں یہ سب ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر ایسا آپ کریں گے تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں ظلم کا خاتمہ بہت جلد ہو جائے گا۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو اس کے لیے قدم ضرور اٹھائیے گا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میسج کو ہزاروں لوگوں تک پہنچائیں، لاکھوں لوگوں تک پہنچائیں کہ دیکھیے گا اس طرح کے ہر قوم میں، ہر شہر میں ایک کمیٹی ہونی چاہیے جو مشتمل ہو، جو صرف ظلم کے خلاف قدم اٹھائے، چاہے یتیموں پر ظلم ہو، بیواؤں پر ظلم ہو، مسکینوں پر ظلم ہو، غریبوں پر ظلم ہو رہا ہو، کسی پر بھی ظلم ہو، آپ اس کے خلاف ضرور آواز اٹھائیے۔ جب یہ آواز اٹھے گی ظلم کے خلاف تو ظالم خود بخود نابود ہو جائے گا۔ آج یہ ہمارا فریضہ ہے، اور آپ اس چینل کو بھی آگے بڑھائیے گا تاکہ ہمارا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچے۔ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور جوائن بٹن دبا کر ہمارے اس چینل کے ممبر بنیں اور لاکھوں لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیے گا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ واقعاً ہر انسان آج قوم، معاشرے میں، سماج میں، سوسائٹی میں ظلم سے پریشان ہے۔ کسی کی بہن پر ظلم ہے، کسی کے بھائی پر ظلم ہے، کسی کی ماں پر ظلم ہے، کسی کے باپ پر ظلم ہے، کسی کی زمین غصب کی جا رہی ہے، کسی کا مکان چھینا جا رہا ہے، کسی کا گھر چھینا جا رہا ہے۔ ہر انسان مبتلا ہے، ظلم میں دبا ہوا ہے کہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، اگر یہ سب لوگ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، یہ تمام افراد سب ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو یونٹی، اتحاد وہ پاور ہے کہ ظالم کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے لیے ایک مثال دے دوں، اتحاد کے لیے، آپ کے اتحاد کے لیے، یونٹی کے لیے، پاور کے لیے ایک مثال دے دی جائے۔ آپ نے ایک جانور کو دیکھا ہوگا جو ایک نارمل جانور ہوتا ہے جس کو ڈاگ، کتا کہا جاتا ہے۔ آپ اس جانور کو دیکھیں، جب وہ آپ کو بھونک رہا ہو، آپ پتھر اٹھائیے، اس کی طرف پھینک دیجئے یا اس کی طرف مارے تو وہ کتا ڈر کر آپ سے دور بھاگ جائے گا۔ لیکن آپ یہی پتھر لے، اس پتھر کو مدھو مکھیوں کے چھتے پر مارے، جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں اس چھتے میں مارے اس پتھر کو،
آپ دیکھیے گا پھر آپ کا حشر کیا ہوتا ہے، آپ کا حال کیا ہوتا ہے۔ یہ مدھومکھیاں آپ کا گھر تک پیچھا نہیں چھوڑیں گی، اتنی خطرناک ہوتی ہیں، اور سب کی سب متحد ہوتی ہیں، سب مل جل کر ایک ساتھ ایک طریقے سے دشمن پر حملہ کرتی ہیں۔ اب مجھے بتائیے، کیا یہاں پر پتھر بدلا، آپ کی طاقت بدلی، زمان بدلا، کیا چیز بدلی آپ کی؟ سب کچھ وہی تھا، زمان وہی، مکان وہی، پتھر وہی، طاقت وہی۔ اگر بدلا ہے تو کیا بدلا ہے؟ اتحاد۔ وہ ایک جانور جو کتا تھا وہ اکیلا تھا، وہ جانور جو تھا وہ اکیلا تھا جس کو آپ نے پتھر مارا، وہ آپ کے خوف سے، پتھر کے خوف سے ڈر کر بھاگ گیا۔ لیکن جب آپ نے یہی پتھر مدھو مکھیوں کو مارا، شہد کی مکھیوں پر اس پتھر کو مارا، تو چونکہ شہد کی مکھیوں میں اتحاد ہے، یونٹی ہے، پاور ہے، طاقت ہے، جیسے ہی ان پر لگا وہ تمام کی تمام آپ پر حملہ کرتی ہے۔ کیوں؟ آپ نے اس پر اٹیک کیا ہے۔ تو جب ایکشن ہوا تو ری ایکشن بھی ہوتا ہے، ان کے پاس طاقت ہے، وہ متحد ہیں۔ اسی طریقے سے اگر تمام افراد متحد ہو جائیں جو مظلوم ہیں، اب وہ چاہے ظلم الگ الگ جو ہو رہے ہیں، الگ الگ طریقے سے کسی بھی طریقے کا ظلم ہو، اب ظلم یہی نہیں کہ آپ کو تیر و تلوار و خنجر سے حملہ کیا جائے، نہیں، ظلم الگ الگ طریقے کے ہوتے ہیں۔ بہت سے روب دبدبے میں آپ کو پھنسا لیتے ہیں اپنے طاقت کے بلبوتے پر، بہت سے اپنی آواز کے بلبوتے پر، یا مختلف طریقے کے ظلم ہوتے ہیں۔ لیکن تمام ظلم کے خلاف آپ آواز اٹھائیں، مل کر آواز اٹھائیں۔ آج آپ ایک بھائی کے لیے آواز اٹھائیں گے تو کل کو آپ پر اگر ظلم ہوتا ہے تو آپ کے لیے بھی لوگ حمایت میں قدم بڑھائیں گے۔ آپ کے اوپر جو ظلم ہوگا اس ظالم کے خلاف بھی قدم بڑھایا جائے گا۔ لیکن اگر آپ ایک گھر میں بند کمرے میں بیٹھ جائیں کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مجھ پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، پڑوسی والے پر ظلم ہو رہا ہے، یہ دوسرے شہر والے پر ظلم ہو رہا ہے، یہ دوسرے قبیلے والے پر ظلم ہو رہا ہے، یہ دوسرے محلے والے پر ظلم ہو رہا ہے، تو مجھے اس میں قدم بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں میرے دوستو، میرے عزیزو، ہمارے سامنے کربلا کی تاریخ موجود ہے۔ کہاں لاکھوں کا لشکر تھا، کہاں وہ لشکر جس کے پاس اسلحہ تھا، تیر تھے، تلوار تھی، گھوڑے تھے، طاقت تھی، سب کچھ تھا، اور اس کے مد مقابل شہدائے کربلا جو 72 تھے، جن کے پاس نہ اتنی طاقت تھی نہ اتنی فوج تھی، لیکن اگر تھا تو کیا تھا؟ اتحاد تھا۔ ان کے پاس اللہ کی وہ طاقت تھی جو ایک مومن کے پاس ہونی چاہیے، اعتماد تھا، یقین تھا۔ اتحاد سب سے بڑی پاور ہوتی ہے۔ 72 تھے لیکن ایک قدم ایک ساتھ مل کر اٹھایا سب نے۔ اور ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، وہ افراد جو ظلم کر رہے ہیں لوگوں پر، وہ افراد جو آج غریبوں پر ظلم کر رہے ہیں، اپنی طاقت کے بلبوتے پر ہو یا پیسوں کے بلبوتے پر ہو یا کسی بھی سورس یا فورس کے بلبوتے پر دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں، تو وہ اس چیز کو نہ بھولے کہ ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کرے گا، یا ہمارے سے کوئی انتقام نہیں لے گا، یا ہمارے سے کوئی بدلہ نہیں لے گا۔ ان کی سوچ غلط ہے۔ یاد رکھے، ظالم نے اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اس سے انتقام لیا گیا ہے اور اس سے بدلہ لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا جیسے اس نے دوسرے کے ساتھ کیا ہے۔ کما تدین و تدان، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اب یہ لازم نہیں ہے کہ جس نے ظلم کیا ہے اس کے ساتھ ہو، بلکہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اس کی اولاد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے مال، اس کی دولت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان تینوں پر تینوں طریقے سے ہو سکتا ہے۔ آپ کے سامنے تاریخ اسلام گواہ ہے۔ اپنے زمانے کے بڑے بڑے فرعون دولت کے بلبوتے پر،
ताकत के बलबूते पर दूसरों पर हमला किया करते थे, लेकिन सब नाबूद हो गए और अपनी अपनी कब्रों में पहुंच गए। इसके अलावा आपके सामने दुनिया की तारीख मौजूद है। दुनिया में बड़े बड़े बादशाह जो जुल्म करने वाले थे वो आज नाबूद हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और उनके साथ भी या उनकी औलाद के साथ भी ऐसा ही जुल्म किया गया है जैसा उन्होंने दूसरों पर जुल्म किया था। तो जालिम इस बात को ना भूले, जैसा करेगा वैसा वो पाएगा। ये तारीख भी शाहिद है, तारीख भी गवाह है, और कुरान भी इस बात की गवाही देता है। आपसे गुजारिश है मकतब जाफरी चैनल अहकाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करवाइए ताकि ये चैनल आगे बढ़े और हम आप तक हर मसले का हल आपकी खिदमत में पेश करते रहें और तमाम मसाइल फ़िक़ही को आपकी खिदमत में बयान करते रहें। आप सब्सक्राइब करके हमारा ताउन ज़रूर फरमाइएगा। आप चैनल का ज्वाइन बटन दबाकर हमारा मेंबर बने, और अगर इस्लामिक क्लास पढ़ना चाहते हैं तो मकतब जाफरी से आप राब्ता कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए।